تو یہ بتائیے کہ آپ اسکول کو جب جاتے تھے تو کیا سائیکل پہ جاتے تھے یا پیدل جاتے تھے، یا پھر وہ اساتذہ کیسے تھے جو آپ پہ پابندی لگاتے تھے یا سختی کرتے تھے، یا پھر تعلیم پہ توجہ دیتے تھے؟ نہیں، اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بچوں میں خود ایک اچھا ذوق و شوق تھا. جی 9 بجتے ہی میں اپنا بستہ لے کے اسکول چلے آتا تھا. اچھا. تو اگر ماں باپ کھانا بھی نہیں دیے تو بچے اپنا بستہ لے کے اپنے نصابی کتابیں لے کے چلے آتے تھے روتے ہوئے. یہ پانڈو فارم کا لنک میری چہارم کے ٹیچر کی جو تدریس تھی اس سے مل گیا، ماشاءاللہ. جو میرے حافظے میں موجود تھا. جی تو اس واسطے ٹیچر جو پڑھاتا ہے کلاسوں میں اس کو غور سے سننا اور اپنے حافظے میں محفوظ مرتسم کر دینا. میرے استاد یادور صاحب اردو میڈیم پڑھاتے تھے، انہوں نے بتایا جی کہ پانڈو فارم جب ہریانہ میں کوروں اور پانڈووں کی جنگ ہوئی جی. تو ان میں سے چند پانڈو یہاں آ کر چھپ گئے تھے. اچھا بالکل. میرے والد بھی 400 روپے تنخواہ تھی، 8 بچے پالنا سلیقے سے میری والدہ نے مجھ کو پڑھایا ہے، پالا. کہ تدریس شعبے سے وابستہ ہونے کے بعد مؤثر رہا یا بہتر رہا آپ کے لیے؟ محنت کا تقاضا چاہتا ہے. جی ہاں. میرے جو اساتذہ تھے گیان چند جین، سیدہ جعفر پروفیسر، جی اور سمینہ شوکت، جی گجوار حسین رضوی، جی. ان کو دیکھتا تھا کہ انہوں نے کتابیں بھی لکھتے تھے اور زبانی کئی کتابیں یاد تھے ان کو. ہمارے اپنے مغنی تبسم صاحب جی پروفیسر ہاں بالکل. میرے استاد محترم ہیں، ایم اے میں ایم فل میں مجھ کو پڑھائے ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو جی کہ کس طرح سے یہ اثر ہے. جی ہاں. کہ جب ان کو میں غور سے دیکھا ان کے لیکچر کو، جی اور اللہ کا فضل ہے ان کا لیکچر پورا اپنے حافظے میں میں محفوظ کر لیا، جی. اور وہ لیکچر پورا مجھ کو اے پی پی ایس سی انٹرویو میں کام آیا. یہ ایسا سوال ہے جو آپ کی زندگی کو بھی واقف کرواتا ہے، آپ کی شخصیت کو بھی واقف کراتا ہے، اور آپ کے ریٹائرمنٹ کو بھی واقف کرتا ہے. کیا بحیثیت ایک مدرس ہونے کے بعد، ریٹائرڈ ہونے کے بعد، کیا مدرس ہی رہتا ہے؟ ہاں، یہ دیکھیے پیغمبری پیشہ ہے. جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی معلم انسانیت، معلم کائنات بنا کر بھیجے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. تو ٹیچر کبھی بھی ریٹائر نہیں ہوتا. ہاں آپ دیکھیں ٹیچر ہمیشہ ٹیچر ہی ہوتا ہے، جی اور مرتے دم تک ٹیچر ہوتا ہے، جی ہاں کیونکہ وہ ہمیشہ تربیت کا پہلو، جی تربیت کا جو کیا ہے انداز اپنا ہی ہوتا ہے. جی قانون سے ہٹ کے بھی جو کیا ہے سماج میں تربیت کرتا ہے ٹیچر. بالکل. تو سکوت شام مٹاؤ، جی بہت اندھیرا ہے. ہاں سخن کی شمع جلاؤ، بہت اندھیرا ہے. اب یہ سخن کے جو معنی ہیں یہاں فراق نے تعلیم لیا ہے. اچھا تو تعلیم کے ذریعے سے ہم پورے سماج کے اندھیروں کو دور کر سکتے ہیں. بالکل. معاشرے کے جو خرابیاں ہیں، معاشرے میں جو جاہلیت ہے جی اس کو بھی ہم دور کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے تعلیم کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اور ٹیچر ہمیشہ ٹیچر ہوتا ہے. ناظرین آداب، سیاست ٹی وی کے تعلیمی پروگرام سیاست کیریئر گائیڈنس میں آپ کا استقبال ہے. میں ہوں آپ کا میزبان محمد مرید. ناظرین، آج میں ایک ایسے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہوں جو آج کے دور کے طور سے بھی اور اس سے پہلے والے دور میں بھی جو ہے بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے. وہ ہے استاد. استاد کے بغیر کوئی بھی ترقی ممکن نہیں ہے، کوئی بھی کامیابی آپ کے قدم نہیں چوم سکتی، کیونکہ جب تک تعلیم و تربیت آپ کے ذمہ نہ ہو اور اس سے آپ استفادہ نہ اٹھائیں تو وہ قوم آگے بھی نہیں بڑھ سکتی. جشن یوم اساتذہ منع کے طور پر جو پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس میں ہم نے ایک مہمان کو آپ کے سامنے روبرو کرنے کا ارادہ کیا ہے. وہ ہے ناظم علی. ڈاکٹر ناظم علی ریٹائرڈ پرنسپل ہے، اور وہ کافی اداروں سے وابستہ ہے، تعلیمی سرگرمیوں سے وابستہ ہے، سماجی سرگرمیوں سے وابستہ ہے، ساتھ ہی ساتھ ادبی سرگرمیوں سے بھی وابستہ ہے. تو آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر ناظم علی صاحب. سر، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس پروگرام میں. میں جناب زاہد علی خان صاحب، مدیر اعلیٰ روزنامہ سیاست، اور جناب عامر علی خان صاحب نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست، اور ان کے رفقا کار کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور خاص طور پر سیاست کی زندگی کا جو سفر 75 سالہ مکمل ہوا ہے، اس موقع پر دل کی گہرائیوں سے ان کے رفقا کار کو اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ سیاست نے یقیناً آزادی کے بعد 15 اگست 1949 سے ملک کی تعمیر، ملک و قوم کی تعمیر و تشکیل میں بے پایاں خدمات انجام دی ہیں، اور ریاست تلنگانہ کی تعمیر و تشکیل میں اور اس کو بنانے میں اہم رول رہا ہے. غرض سیاست کی سماجی خدمات، سیاسی خدمات، روحانی خدمات، مذہبی خدمات، ثقافتی خدمات، تہذیبی خدمات، علمی خدمات، تعلیمی خدمات اظہر من شمس ہے. اور انہوں نے
ملت کی تعمیر کا بہت بڑا بیڑا اٹھایا ہے اور مختلف ہماجت انداز سے آج قوم و ملت کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑا ہے. تو سیاست کا اردو صحافت میں اور پھر اب یہ ایک ادارہ ہے اور ایک تحریک کے طور پر یہ کام انجام دے رہا ہے. اور سیاست نے ہمیشہ غیر جانبداری کو ملحوظ رکھا اور ملک میں پوری دنیا میں روزنامہ سیاست کا بہت بڑا مقام ہے. لوگ آج بھی چاہے آپ افریقن کنٹری جائیے, آپ یورپین کنٹری جائیے, حیدرآباد کی جو خوبیاں خصوصیات ہے ان کو یاد کرتے ہوئے سیاست کا بھی نام لیا جاتا ہے. میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ زاہد علی خان صاحب کو صحت مند رکھے, عامر علی خان صاحب کو صحت مند رکھے اور یہ ادارہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے رہے. اور اس طرح سے سیاست کا یہ اہم رول رہا ہے. اہل حیدرآباد کی جانب سے, اہل اردو کی جانب سے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اور بھی آئندہ ملک و قوم کی یہ خدمت کرتے رہے. بحیثیت آپ ایک استاد ہونے کے ناطے ابتدائی دور کی تعلیمی صورتحال اور آپ کے مشاغل کیا رہے ہیں؟ محترم ناظرین, میں جس دور میں تعلیم حاصل کیا وہ دور بہت وسائل کی کمی کا دور تھا. جی. کیونکہ خاص طور پر میں اردو میڈیم سے تعلیم حاصل کیا ہوں. جی. اور اس دور میں آپ دیکھیں گے اردو میڈیم ہو, تیلگو میڈیم ہو, انگلش میڈیم ہو, لیکن کتابوں کا فقدان تھا. نصابی کتابیں بھی بہت کم سپلائی ہوتی تھیں اس دور میں. جی. لیکن پھر بھی ایسے دور میں جب کہ ہم کو وسائل کی بہت کمی تھی, لیکن پھر بھی جو سو ہم ایک ذوق, ایک شوق جب تک کہ بچے میں پیدا نہ ہو جی. تو بچہ آگے نہیں بڑھ سکتا. جی. ایک جبلتی جو کیا ہے اس میں انسٹنکٹ کا جذبہ ہونا ضروری ہے. ہم میں بہت ذوق تھا. کبھی کبھی تو میرا ایسا اتفاق ہوا کہ بغیر ناشتہ کر کے بھی 9 بجتے ہی میں اپنا بستہ لے کر اسکول چلے آتا تھا. اچھا. تو ایسی جو سے کیا ہے بچوں میں یعنی ایک جذبہ ہونا, تڑپ ہونا ضروری ہے آج کے زمانے میں. بغیر تڑپ کے, بغیر جذبے کے ہم جو کیا ہے تعلیمی جو کیا منازل ہم طے نہیں کر سکتے. شوق اور ذوق یہ چیزیں آج کے بچوں میں ہونا بہت ضروری ہے. اس زمانے میں ایسا حال تھا محترم ناظرین کہ وسائل بہت کم تھے. ماں باپ کے بھی معاشی وسائل بھی بہت تنگ دستی کا شکار تھے. جی ہاں. 400 میں 500 میں اس زمانے میں 4 بچے پلنا, 6 بچے پلنا بڑے مشکل تھا. ایسے میں ماں باپ جو ہے کیا ہے, ماں باپ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. جی. ہمارے ماں باپ بھی ہم کو کہتے تھے کہ تعلیم حاصل کرو اور اپنی منزل کو تلاش کرو, اپنا مستقبل درخشاں بناؤ. بڑے بزرگوں کا بڑا اچھا رول تھا. لیکن آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا تفاوت ہے کہ آج بچوں کو جو ہے کیا ہے بالکل ایک بے راہ روی کا شکار ہے. بچوں کو نہ فطری تعلیم کے تحت, رجحان کے تحت تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں, بلکہ حالات پہ آج چھوڑ دیتے ہیں بچوں کو. لہذا اس دور کے تعلیمی نظام سے, سسٹم سے مفکرین, مدبرین جی. اور تھنک ٹینکس پیدا ہوتے تھے. جی. لیکن آج اس کا فقدان ہمیں نظر آتا ہے. آج ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج مختلف جو تعلیمی ادارے ہیں وہ سرٹیفکیٹ تو دے رہے ہیں, لیکن بچوں میں ایک معیار نہیں آ رہا ہے. بچوں میں ایک تربیت کا جو انداز ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہو رہا ہے بچوں میں. تو لہٰذا اس کی بہت ضرورت ہے. جی. تو سر میرا دوسرا سوال ہے آپ کے, جیسے کہ آپ نے بتایا قسم پسری کا وہ حال تھا جہاں پہ معاشی تنگی بھی تھی لیکن جذبہ تھا. تو یہ بتائیے کہ آپ اسکول کو جب جاتے تھے تو کیا سائیکل پہ جاتے تھے یا پیدل جاتے تھے, یا پھر وہ اساتذہ کیسے تھے جو آپ پہ پابندی لگاتے تھے یا سختی کرتے تھے, یا پھر تعلیم پہ توجہ دیتے تھے؟ نہیں, اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بچوں میں خود ایک اچھا ذوق و شوق تھا. جی. اگر ماں باپ کھانا بھی نہیں دیے تو بچے اپنا بستہ لے کے اپنے نصابی کتابیں لے کے چلے آتے تھے روتے ہوئے, جا کے پڑھ کے آ کے پھر شام میں 4 بجے کھانا کھاتے تھے. اور تعلیمی معیار اتنا اچھا تھا اس دور میں کہ ہمارے اساتذہ, جی, حالانکہ انگلش میڈیم کے بک تھے, بہت محنت کرتے تھے. جی. وہ انگلش میڈیم کے بک لا کر کلاس میں رکھ کر اردو میں سمجھاتے تھے ہم کو. اچھا. تو اتنا بڑا ان کا وہ بہت بڑا اثر رہا ہے ہم کو بنانے میں, ہماری شخصیت سازی میں, کردار سازی میں, اور ہم کو جو ہے کیا ہے ماحول میں
کیا ہے ایک مقام پیدا کرنے کے لیے ہمارے اساتذہ کا بہت اچھا رول رہا. ایک خاص بات بتاتا ہوں, ہمارے قوم کے دانشور تھے IAS جناب ہاشم علی اختر صاحب. جب میں ان کا بچپن پڑھتا ہوں تو یقیناً مجھے بھی جو سے کیا ہے ایک ولولہ, ایک ذوق پیدا ہوتا ہے, ایک عبرت حاصل ہوتی ہے کہ اتنا بڑا آدمی اپنی IAS کی اسٹڈی کے لیے, گھر میں وسائل نہیں تھے اس دور میں. حیدرآباد میں ایک بلدیہ کی لائٹ ہوتی تھی محلوں میں, گھر میں چراغ جلتے تھے, لیکن ہاشم علی اختر نے وہ بلدیہ کی لائٹ میں آ کر یاقوت پورے میں وہاں بلدیہ کی لائٹ میں اس کا لائٹ کا روشنی کا سہارا لے کر انہوں نے اپنی اسٹڈی کو جاری رکھا. اگر بلدیہ کی لائٹ کبھی بند ہوا تھی تو انہوں نے کیا کیا, وہ چربی کے دمدمے جو ہوتے تھے وہ دمدمے جلا کر انہوں نے تعلیم حاصل کی. آج اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا کہ ملک کے دانشور, مفکر, کلکٹر, کمشنر کہلائے, اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور عثمانیہ یونیورسٹی میں وہاں جب گئے تو وہاں ایڈمنسٹریشن میں, کیونکہ وائس چانسلر ایک اکیڈمک لیڈر ہوتا ہے, انتظامیہ کا لیڈر ہوتا ہے, تو انہوں نے فروغ عطا کیا. میں جانتا ہوں کہ ہاشم علی اختر جب عثمانیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بنے تو کچھ لیڈروں نے ان سے آ کر کہا تھا کہ بھائی اس طرح سے زیادہ ہڑتال ہوئی ہے, زیادہ کلاسز نہیں چلے ہیں, لہٰذا بچوں کو نقل مانی کی اجازت دو. تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہا کہ لیڈروں سے کہہ دیا کہ نہیں, میں یہ بچوں کو مستقبل میں آٹو ڈرائیور کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہتا. تو اس طرح سے انہوں نے کیا ہے اس دور میں نقل نویسی کو انہوں نے روکا, اس کا انسداد کیا. یقیناً نقل مارنے سے بچہ آگے نہیں بڑھتا, بچہ پیچھے ہٹ جاتا ہے, نہ قوم کی خدمت کر سکتا ہے بچہ ہو. تو لہٰذا اپنے ذاتی اختراعی انداز سے اپنی اسٹڈی جو ہے وہ اس کو اپنی فطری انداز سے اگر ہم کرتے رہیں تو یقیناً قوم کے بڑے معمار بن سکتے ہیں. یہ اسٹوڈنٹ معمار, کیونکہ آج کے جو اسٹوڈنٹ ہیں یہ قوم کے معمار بنتے ہیں. تو لہٰذا تعلیم کے لیے بھائی شوق و ذوق ضروری ہے. تعلیم سے عشق, والانہ عشق, جنون کی حد تک عشق آج کے زمانے میں کرنا ضروری ہے, تو بہت بڑا مقام ملے گا. ناظرین, جیسے کہ ناظم علی صاحب نے بتایا کہ نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہے, لیکن یہاں پہ نقل کی اجازت نہیں دی گئی بلکہ عقل کی اجازت دی گئی ہے تاکہ وہ اختراعی پیشکش سے, اختراعی سوچ و فکر سے جو ہے مستقبل کو درخشاں بنا سکے. تو سر ہم اب اگلا سوال آپ سے یہ کرتے ہیں کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ کا پہلا مقصد کیا تھا جو سرکاری ملازمت حاصل کرنے کی طرف آپ دوڑ دھوپ کرے ہیں؟ تو عام بچوں کی طرح میں نے بھی جب MA MPhil کرنے کے بعد حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی سے میں نے تعلیم حاصل کی, اور اس کے بعد پھر امتحان دینے کا ایک سلسلہ شروع ہوا. اچھا. میں نے گروپ 1 کا بھی امتحان دیا تھا اس دور میں 1982 میں. پھر اس کے بعد اس میں جب ناکام ہوا تو پھر لیکچررشپ کے لیے آندھرا پردیش پبلک سروس کمیشن سے نوٹیفیکیشن آیا, اعلامیہ. تو وہاں جب میں نے اپلائی کیا تو وہ بھی بہت بڑا ایک واقعہ ہے, تاریخ ہے, اب یاد رکھیے بچوں کے لیے بہت بڑا جو سے کیا ہے ایک سبق ہے, سبق آموز یہ کہانی ہے کہ اس میں اس دور میں ایسا ہوا کہ جملہ 3 پوسٹ تھے. اچھا. 600-800 بچے ایگزام لکھے تحریر, اور اللہ کا فضل ہے وہ 600 بچوں میں گورنمنٹ کیا کی کہ اس کو اسکرین کرتے ہوئے 1:3 انٹرویو کے لیے بلائی ہے. اچھا. تو 1:3 انٹرویو کے لیے بلائی ہے, تو اب ہم جو سو گئے اس میں میرا نام بھی آ گیا ہے. اچھا. تو اس کے بعد جب انٹرویو کے لیے گئے ہم, تو غور سے سنیے ناظرین, جب انٹرویو کے لیے ہم گئے ہیں تو میرا نمبر کیونکہ میرٹ میں تھا. اچھا. کیونکہ یاد رکھیے جب بھی مسابقتی امتحانات آپ لکھتے ہیں تو میرٹ آنا بہت ضروری ہے. دیکھو کوالیفائی ہونے پر خوش نہیں ہونا چاہیے. جی ہاں. میرٹ ہونا, اگر 100 نمبر کا پیپر ہے تو 95-85 تک لانے کی کوشش کرنا. تو جب شیورٹی آپ کو جاب کیسا بھی آپ کو مل جائے گا, ضمانت ہے آپ. تو لہٰذا میرے بھی مارکس بڑھ کے تھے. لہٰذا انٹرویو ہوا. انٹرویو میں بھی اتنا اچھا انٹرویو ہوا کہ واقعی میں بڑا خوش بھی ہوتا ہوں. ایک مجھ کو خوشی بھی حاصل ہوتی ہے, آسودگی, انٹرویو جب اچھا دیتے ہیں. تو جب وہ مختلف بورڈ کے ممبر بیٹھے ہوئے ہیں, چیئرمین بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہاں سبجیکٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سبجیکٹ ایکسپرٹ بھی, اب بڑے سوالات کی پچھار کر رہے ہیں. تو دیکھو اگر طالب علم, اگر امیدوار اور وسیع مطالعہ کرتا ہے, اگر معلومات ہوتے ہیں تو برابر وہ فیس ہوتا ہے, اس میں مقام بھی بناتا ہے, اور برابر اس کو جو کیا ہے سیٹ حاصل ہو جاتی ہے. تو میرے اپنے جو کیا ہے ممبروں نے بہت سے سوالات کیے. جب ایک لیکچرر بننے جا رہا ہوں, ایک گزٹڈ آفسر بننے جا رہا ہوں, تو مختلف نوعیت کے سوالات, ناٹ اونلی اردو, کیونکہ میرا سبجیکٹ اردو ہے, MA MPhil اردو سے کیا ہے میں نے, تو لیکن
انہوں نے سوالات ایسے ایسے کیے ہیں کہ ایک تو سبجیکٹ کے سوالات کیے ہیں، جی پھر اس کے بعد ماحول سے متعلق سوالات کیے ہیں۔ جی تو آپ یاد رکھیں کبھی بھی لیکچرر کی ٹیچر کی تدریس رائگاں نہیں جاتی۔ اچھا جب انہوں نے سوال کیا چیئرمین صاحب نے کہ آپ بتائیے کہ آپ نے ایم فل کیا ہے اب کیا کر رہے ہیں، تو میں نے کہا بودھن مدھوملنچا میں جز وقتی لیکچرر کے طور پر فرائض انجام دے رہا ہوں۔ اچھا تو آپ بودھن میں ہیں تو بتائیے بودھن میں کیا چیزیں مشہور ہیں؟ اچھا تو میں نے کہا بودھن میں نظام شور فیکٹری ہے، اور کیا ہے بتائیے؟ میں نے کہا وہاں پانڈو فارم ہے۔ ہاں تو سنیے آپ، یہ پانڈو فارم کا لنک میری چہارم کے ٹیچر کی جو تدریس تھی اس سے مل گیا، ماشاءاللہ جو میرے حافظے میں موجود تھا۔ جی تو اس واسطے ٹیچر جو پڑھاتا ہے کلاسوں میں اس کو غور سے سننا اور اپنے حافظے میں محفوظ مرتسم کر دینا۔ جی تو یہ کام مجھ کو یہ ٹیچر جو پڑھاتے ہیں ہائی اسکول میں وہ حافظے میں میرا تھا، تو مجھے لیکچرر بننے کے لیے جب ایم فل کیا تو جب یہ کام آ گئے، ہاں حالانکہ میرے حافظ اس نے کہا کہ پانڈو فارم کیوں مشہور ہے بتائیے آپ، ہاں حالانکہ وہاں کلکٹر بھی تھا، وہ بعد میں کمشنر بنا APPSC کا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی وہ پانڈو فارم اس لیے مشہور ہے، میرے استاد یادور صاحب اردو میڈیم پڑھاتے تھے، انہوں نے بتایا جی کہ پانڈو فارم جب ہریانہ میں کوروں اور پانڈووں کی جنگ ہوئی جی تو ان میں سے چند پانڈو یہاں آ کر چھپ گئے تھے۔ اچھا یہ بات میں نے تاریخی کہا واقعہ تاریخی واقعہ اس کے دل کو لگی چیئرمین کے، جی واہ آپ نے کیا کہا۔ جی یہ دراصل میرے ٹیچر کی دین ہے۔ جی یہ ٹیچر ایک رہنما ہے، جی ایک رہبر ہے، جی ایک استاد ایک اندھیرے سے روشنی میں لاتا ہے جی ہاں، طالب علم کو۔ جی ہاں تو استاد کا بہت بڑا درجہ ہے ماں باپ کے بعد میرے بھائی، تو استاد کی قدر کرنا چاہیے، اور استاد جو کچھ بھی کلاسوں میں پڑھاتا ہے اس کو غور سے سن کے اپنے حافظے میں مرتسم کر لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ استاد شخصیت سازی کرتا ہے، کردار سازی کرتا جی ہے، ہاں شخصیت کو بناتا ہے، اخلاق سازی کرتا ہے استاد۔ جی ہاں استاد کا بہت بڑا درجہ ہے، لیکن آج کل کے تفاوت ہم دیکھیں گے، ماضی کا تعلیمی نظام آج کے تعلیمی نظام میں بہت بڑا فرق پیدا ہو گیا ہے، لہٰذا استاد کی ہمیشہ اہمیت رہی ہے، اور وسائل کم ہونے کے باوجود بھی آج بھی میں کہتا ہوں ناظرین، اگر ماں باپ معاشی قسم پرسی کا شکار ہے یا تنگدستی کا شکار ہے تو تعلیم کو ہاتھ سے مت چھوڑو، جی ہاں تعلیم کسی بھی طرح حاصل کرو۔ بالکل میرے والد بھی 400 روپے تنخواہ تھی، 8 بچے پالنا سلیقے سے میری والدہ نے مجھ کو پڑھایا ہے، پالا ہے 8 بچوں کو، جی اور اللہ کے فضل سے اور اتنی اچھے انداز سے پڑھایا ہے کہ کبھی ہم کو جو کیا ہے معاشی یعنی تنگدستی کا احساس نہیں دلایا والدہ نے۔ تو اس طرح سے ہم کو ہمیشہ ہمارے والدہ کہتے تھے کہ آپ تعلیم حاصل کرو۔ جی اس زمانے میں بڑے لوگ ایسا ہی کہتے تھے بچوں کو، جی کئی کام کرو نہیں کہتے تھے، تنگدستی میں رہتے تھے، لیکن تعلیم حاصل کرو، آگے بڑھو، بہت بڑا اعلیٰ مقام ملتے رہے گا۔ بڑے بزرگوں کا یہی ایک ول تھا، ان کا جی ہاں ایک ول تھا، اور ایک روحانی ان کی طاقت تھی ان میں۔ طاقت تھی۔ تو اس طرح سے جو ہم کو جو کیا ہے تربیت دیا کرتے تھے ہمارے والدین، ہمارے بڑے بزرگ، کہ جہاں تک چاہے آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرو۔ میں بھی کہتا ہوں ناظرین، آج کے بچوں کو آپ یہاں انٹر پڑھائے، ڈگری پڑھائے مت ختم کریے، منختم مت کریے آپ، لیکن تعلیمی سلسلے کو جاری رکھیے، انشاءاللہ اللہ کبھی بھی جو کیا ہے ان کی محنتوں کو رائگاں نہیں کرے گا، بلکہ قوم میں ملک میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ تو دیکھا ناظرین آپ نے کہ ان کی زندگی اور ان کے جو دوران تعلیم کے جو مسائل ہے، یہ وسائل ہے، وہ پھر وہ حالات ہے جس کا انہوں نے مقابلہ کرتے ہوئے ایسے امتحانات بھی دیے ہیں جہاں پہ سرکاری نوکری انہیں مل گئی ہے۔ لیکن سب سے اہم سوال ہم ان سے کریں گے کہ سر یہ بتائیے کہ تعلیمی سرگرمیاں آپ کی جاری تھیں، ادبی سرگرمیاں بھی آپ کی جاری تھیں، اور سماجی سرگرمیاں بھی آپ کی جاری تھیں، تو یہ تینوں کا جو زاویہ ہے وہ کیسے آپ جو ہے مینٹین کرتے تھے؟ کیا منصوبہ بندی کی تھی آپ کی؟ دراصل جاب ملنے کے بعد میں نلگنڈے پہ میری پوسٹنگ ہوئی تھی جی APPSC کے ایز ذریعے پر سے، ایز پر لیکچرر، ڈگری جی کالج ہاں لیکچرر۔ ہاں تو وہاں جانے کے بعد ایک جب لیکچرر بن گیا تو اب میرے ذہن میں ایسا ایک جذبہ پیدا ہوگا جی کہ بچوں کو، یہ قوم کو سنوارنا ہے، سدھارنا ہے، جی ہاں اور یہاں تک کہ میں کبھی بھی جی ٹائم کی پابندی بہت کرتا ہوں میں، جی جس طرح گاندھی جی کا اصول ہے کہ آدھا گھنٹہ پہلے اسکول جا کے بیٹھ جی ہاں جاتے ایک تھے۔ واقعہ بھی ہے ان کا کہ بادل آ گئے تھے تو ٹائم نظر نہیں آیا اور لیٹ پہنچ گئے جی ہاں لیٹ پہنچے تھے، تو اس لیے میں بھی، کیونکہ مجھے ایک ڈر ہوتا ہے جی سسٹم میں جو چیز ہے اس پہ عمل پیرا ہونا چاہتا ہوں میں، بالکل کوشش تو بہت کرتے رہتا ہوں میں، تو لہٰذا جب کالج میں، کیونکہ بچوں کو انتظار کرنے نہیں دیتا میں، ہاں اور خاص طور پر جی دیکھو صاحب، یہ تدریس ایسا پیشہ ہے جو قومیں بنتی ہیں، جی ہاں بالکل قومیں کیا ہے بہت بڑا مقام حاصل کرتی جی ہیں، ہاں تو میں نے بہت سیکھا،
اور یہ تدریس کا جو ٹیکنک ہے اس زمانے میں کئی ایسے سیمینارز، جی کئی ایسے ایکسٹینشن لیکچرز بڑے بڑے پروفیسروں کے جی ہاں سنتے رہتا تھا میں، حیدرآباد آتا تھا نلگونڈے سے سنتے رہتا تھا، جی وہ ٹیکنک بھی میرے میں آ گئی، اچھا کیونکہ دیکھ کر بھی یعنی ٹیکنک مطالعہ بھی ہے آپ کے پاس، مشاہدہ بھی ہے، اللہ کا فضل ہے، جی تو بڑے بڑے لوگوں کو غور سے سنتا تھا میں، جی اس طرح سے اپنی بات کو پیش کر رہے ہیں، ہاں تو اللہ کا فضل ہے کہ میں نے بھی وہی ٹیکنک کو اپنا لیا۔ تدریس میں جو پریزنٹیشن ہے، جی جو آپ کا جو ترسیلی جو مہارت ہے، جی دیٹ از امپورٹنٹ۔ جی جو چیز آپ بیان کر رہے ہیں وہ بچوں کو اچھی طرح سے افہام و تفہیم ہو جانا۔ جی ہاں اللہ کا فضل ہے کہ ہمیشہ پوری زندگی 33 ایئرس جی میں نے تدریسی خدمات جی اسی طرح سے انجام دیے ہیں کہ آج اللہ کا فضل ہے کہ نلگونڈے میں، نظام آباد میں میرے شاگرد جی گورنمنٹ ٹیچر ہیں، ماشاء اللہ اللہ، کا فضل میکزیمم گورنمنٹ ٹیچر ہیں، جی اور اچھے ٹیچر کا بہت احترام ہوتا ہے، بالکل، بہت قدر ہوتی ہے۔ جی اگر کوئی شاگرد کہیں بھی عوامی مقام پہ مل جائے، بس ڈپو یا کہیں بس میں، جی فوراً آپ کی عزت کرتا ہے، بالکل، یاد رکھیے آج کے زمانے میں۔ تو لہٰذا میں نے تدریسی خدمات کو، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہم کو معاوضہ ملتا ہے، ہدیہ ملتا ہے، جی ہاں خوف خدا کا، اللہ کا ڈر رکھ کر جو کیا ہے اپنا پروفیشنل ہمیں ادا کرنا جی ہے، ہاں آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے۔ جی پہلے زمانے میں تھا، لوگ اظہار خیال بھی کرتے تھے، جی ہاں ایک پیریڈ نہیں لیا تو مجھ کو بے چینی ہوتی تھی، جی ہاں بڑی بے چینی ہوتی تھی، کیسا کروں، پھر بھی ان کو وہ پیریڈ گزرنے کے بعد پھر ان کو بلا کے کلاس لیتا تھا میں۔ جی ہاں تو ایسا جو کیا ہے میرے میں ایک جذبہ، ایک جبلت تھی مجھے۔ جی اور اس کے علاوہ 82-83 میں ایسا اتفاق ہوا کہ گروپ لکھنا، ایگزام لکھا، کوشچن پیپر میرے سامنے تھا، جی تو یہیں عابدس پہ جب کوشچن پیپر پڑھا میں، جی تو اس میں کچھ املے کی غلطیاں تھیں اچھا اور کچھ جواب کی بھی غلطیاں تھیں، جی تو گروپ ایگزام میں اردو میڈیم کا، جی تو میں نے فوراً جو کیا ہے یہاں سیاست آفس آیا، جی میرا آغاز یہیں سے ہوتا ہے ادبی، تو جی میں نے آ کر جو کیا ہے ایک مراسلہ لکھ دیا جی 82 میں، جی لکھے یہاں اس دور میں ایک صاحب تھے باسط قادری صاحب، جی اسٹاف رپورٹر تھے، جی ان سے ملا بھائی ایسا ایسا یہ پیپر میں ایسا آیا، تو فوراً وہ دیا تو انہوں نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے یہ کل آ جائے گا امتحان میں، جی ایگزام پیپر میں آ جائیں گے انشاءاللہ سیاست میں۔ تو بھائی جب سے ایک محرکہ پیدا ہوگا میرے میں، اچھا وہ ایگزام لکھنے کے بعد گروپ میں یہ غلطیوں کو دور کرنا ہے، دور کرنا ہے، تاکہ آئندہ صاف و شفاف کو پرچہ سوالات فراہم ہو بچوں جی کو، ہاں تو اس لیے لکھنا ضروری تھا۔ تب سے اللہ میں ایسا ہوا محرکہ سیاست کا، ایسا ایک سعادت مندی ہوئی لکھنے میں میرے جی کہ آج 14 کتابوں کا مصنف ہوں میں اللہ ماشاء سے، اللہ ماشاء ادبی کتابیں، ادبی مضامین، سیاسی مضامین، سماجی مضامین، معاشرتی مضامین، بہت لکھا میں نے کہ آج اس کو اکجا کر کے آج 13 بکس میں نے شائع کر دی ہیں، 14ویں کتاب کا کام چل رہا ہے، جی حیدرآباد کے ادبی رسائل کا پہلا شمارہ۔ جی تو اللہ کے فضل کا سیاست ایسا مبارک اخبار تھا میرے لیے جی کہ اللہ نے جو کیا ہے ایک 14 کتابیں یعنی قلمی طاقت بھی دی آپ کو، قلمی طاقت بھی، اس سے ایک محرکہ پیدا جی ہوگا۔ ہاں تو اس دور سے جو کیا ہے ایک ادبی جو کیا ہے ایک سلسلہ بھی میں نے شروع کیا تھا، اور سماجی خدمات بھی، کیونکہ دیکھا قوم کی حالت، معاشرے کی حالت بہت خراب ہے، جی کئی خرابیاں ہیں، کئی نشو و فراز ہے، کئی جو کیا ہے برائیاں جنم جی لے ہاں رہی جی ہیں، ہاں تو اس وجہ سے قلم بھی اٹھایا، اور عملی حیثیت سے بھی جو کیا ہے خاص طور پر شادی بیاہ کے جو جی ہاں، جو وہ تو ایک مسائل ہیں بڑا آج، مسئلہ ہے۔ تو وہ بھی اس سے بھی میں نے متاثر ہوا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جی آ کے ظہیر الدین علی خان صاحب اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین آمین، کہ ان سے جب ملا تو انہوں نے کہا کہ ناظم علی صاحب آپ ریٹائر ہو گئے ہیں، تو لہٰذا آپ ایک ممبرشپ فارم بھر دیجئے، جی فارم بھرنے کے بعد وہ فارم بھر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے بولا کہ آپ ممبر ہیں، اب ہمارے پروگرام میں آپ آتے ہیں، جی ہاں، تو ایسا سے وہ ایک جذبہ، اور بھائی ایک نئی تحریک مل گئی آپ، ایک تحریک مل گئی، سماجی تحریک، جی، سوشل صحیح، ونگ میں شامل ہوگا جی سیاست کے میں۔ اور پھر میں نے سوچا کہ بھائی میرے ایک جملے سے اگر کسی لڑکی کی شادی ہو جائے جی تو ایک حج کا ثواب ملتا ہے، بے شک، تو اس وجہ سے سیاست کا بہت بڑا ونگ ہے یہ، جی سوشل ونگ، دو بدو پروگرام، جی تو اس لیے میں نے اس میں شامل ہو گیا، اور لگ بھگ سے آج بھی بڑے کامیابی کے ساتھ جو گیا پروگرام میں شرکت کرتا ہوں، اور بڑے اچھے کامیابی سے پروگرام چل رہے ہیں، جی ہاں، لگ بھگ بغیر لین دین کے، بغیر جو سو ڈاوڈی کے جی 15,000 16,000 رشتے طے ہو گئے ہیں، جی ماشاء اللہ، تو اللہ سے دعا گو ہوں کہ زاہد علی خان صاحب کو اللہ صحت دے آمین اور ان کی عمر دراز کرے، آمین، اور انہوں نے اچھے اسکیمات بھی پیش کی ہیں، جی اس کا بھی ہم اعادہ کرتے رہتے ہیں جی ہاں، سماجی تنظیموں میں، سماجی تقاریر میں، جی کہ زاہد علی خان صاحب نے ایک اچھی بات کہی تھی کہ
ہمارے معاشرے میں مسلم معاشرے میں اسراف بہت ہو رہا ہے, جی بے جا اسراف بہت ہو رہا ہے, لہٰذا ایک میٹھا ایک کھانا ایک جی ہاں سالن. تو انہوں نے ایسا جو تخلیق کیا, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہیں بھی جاؤ کہتا ہوں, مساجد میں جاتا ہوں میں کہیں بھی جاتا ہوں تو یہ حوالہ زاہد خان صاحب کو دیتا ہوں کہ بھائی ایک میٹھا ایک کھانا. ایک زمانے پہلے زمانے میں ایسا ہی تصور تھا, بالکل بالکل شادیوں میں عقد میں ولیمے میں بغارہ کھانا دال چا سکا اس طرح سے کئی میں اٹینڈ کیا ہوں حیدرآباد میں, خود میرے بہنوں کے پھپھیرے بہنوں کی شادیوں میں اس طرح ہوئے. تو زاہد خان صاحب نے یقیناً اچھی اسکیمات انہوں نے شروع کی ہیں. مسلم معاشرے سے گزارش کرتا ہوں کہ ان اسکیمات پہ عمل پیرا ہو جائے تو اللہ جو اس کا آپ کو برکت عطا کرے گا, اللہ آپ کو فضیلت عطا کرے گا, رحمت عطا کرے گا. اسراف سے ہی بچ جائیں گے, اسراف سے آپ بچ جائیں گے آپ. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ آج مسلم معاشرہ مسلم قوم اسراف میں ڈوبی ہوئی ہے, جی ہاں بے جا رسومات میں ڈوبی ہوئی ہے. اس کا انسداد وقت کا تقاضا ہے, بالکل بہت ضروری ہے, اپنے میں اصلاح پیدا کرنا بہت ضروری ہے. سر ایک اگلا سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ تدریس شعبے سے وابستہ ہونے کے بعد مؤثر رہا یا بہتر رہا آپ کے لیے یہ شعبہ؟ یہ شعبہ محنت کا تقاضا چاہتا ہے. جی ہاں اللہ کے فضل سے یاد رکھیے آپ, میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں میری. بالکل. جب میں ایم اے پڑھتا تھا جی تو میرے جو اساتذہ تھے گیان چند جین, سیدہ جعفر پروفیسر, جی سمینہ شوکت, جی بجوار حسن رضوی, جی ان کو دیکھتا تھا کہ انہوں نے کتابیں بھی لکھتے تھے اور زبانی کئی کتابیں یاد تھے ان کو, اچھا کئی مثنویاں یاد تھی, کئی غزلیں یاد تھی. جی تو وہی انداز میں نے بھی اپنانے کی کوشش کی ہے. جی اور آپ دیکھیے کہ جب تک کہ آپ محنت نہیں کریں گے تو آپ کو جو سو کہ پھل نہیں ملے گا. ایک اگر اجازت دوں آپ دیں تو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ ہم کو ایسی تربیت کرتے تھے کہ نظمیں پڑھو, غزلیں یاد کرو, اس کی تفہیم کیا ہے, یہ بھی جو سو کیا ہے. اس طرح سے ہم کو جو سو ٹیچروں کا بہت بڑا دخل تھا تربیت میں. جی اس زمانے میں پڑھاتے بھی تھے اور عملی تربیت بھی کرتے تھے اور سماجی تربیت بھی, معاشرتی تربیت بھی کرتے تھے ہمارے ٹیچر. اور ٹیچر تو پیکر اخلاق ہوتا ہے. بالکل بالکل. جب وہ کلاس روم میں جاتا ہے تو پیکر اخلاق بن کے جاتا ہے. جی ہاں اخلاقی مثالیں ہم کو دیتے تھے ہمارے. تو اس طرح سے ٹیچروں کی تربیت کی وجہ سے ہم نے سماج میں موخم بنایا ہے. ہمارے اپنے مغنی تبسم صاحب پروفیسر, بالکل میرے استاد محترم ہیں, ایم اے میں ایم فل میں مجھ کو پڑھائے ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کس طرح سے اثر ہے. جی ہاں کہ جب ان کو میں غور سے دیکھا ان کے لیکچر کو, جی اور اللہ کا فضل ان کا لیکچر پورا اپنے حافظے میں محفوظ کر لیا. جی اور وہ لیکچر پورا مجھ کو اے پی پی ایس سی انٹرویو میں کام آیا. ماشاءاللہ. ایک نظم ہے, جی نظم کا انہوں نے تجزیہ کیا ہے. جی وہ نظم ہے فیض احمد فیض کی نظم, جی اور وہی نظم وہاں مجھ کو انٹرویو میں پوچھا گیا ہے. اچھا تو ایک نظم ہے, اگر اجازت دیں تو بالکل پڑھوں گا. بالکل. وہ نظم ہے فیض احمد فیض کی تنہائی. جی تو میں نے اس کو ازبر کر لیا تھا اور پورا میرے پروفیسر مغنی تبسم کا پورا لیکچر میں نے بائہارٹ کر لیا تھا اور ذہن میں بٹھا لیا تھا. جی تو وہ ہے نظم کا عنوان ہے تنہائی. پھر کوئی آیا دل زار نہیں کوئی نہیں, راہ ہوگا کہیں اور چلا جائے گا. ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار, لڑ کھڑانے لگی ایوانوں میں خوابیدہ چراغ. سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک رہ گزر, اجنبی خاک نے دھلا دیے قدموں کے نشان. گل کرو شمع بڑھا دو میں وہ مینا وہ آیا, جی اپنے بے خواب کی والوں کو مقفل کر لو. جی تو یہ طریقہ ہے نظم پڑھنے کا. جی تو میرے اساتذہ نے مجھ کو بتایا ہے. جی تو کس طرح بچے کا مستقبل بنتا ہے. ناظرین وہ سنیے آپ, استاد کا عمل دخل کس طرح سے ہوتا ہے اور بچہ کس طرح سے عمل پیرا ہوتا ہے استاد کی دیے ہوئے جو کیا ہے تربیت یہ پہلو پر. تو میرے استادوں نے بھی مجھ کو دیا تھا, میں ویسا ہی چلتا رہا کہ اللہ کے فضل سے مجھ کو بھی اعلیٰ مقام ملا سماج میں. اور اس طرح سے تدریس کا جو عمل ہے بھائی, تمام ٹیچروں سے بھی میں کہتا ہوں کہ اس سے جبلت پیدا کر لو, اس سے ایک انسیت پیدا کر لو اپنے پیشے سے. کیونکہ دیکھو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم پیشہ ادا کر دیا, نہیں, اللہ کے پاس بھی اس کا احتساب ہوتا ہے. بالکل غلط پڑھائے ہیں صحیح پڑھائے ہیں, گھنٹہ چھوڑ دیے ہیں گھنٹے میں دوسرے باتیں کرے ہیں. یاد رکھیں ناظرین, ٹیچر کا بھی احتساب ہوتا ہے خدا کے پاس. تو لہٰذا خوف خدا کے احساس کے ساتھ ہمیں تدریسی عمل انجام دینا چاہیے. اور آپ نے کہا کہ بھائی یہ اس سے بڑی محبت ہے جی یہ ٹیچنگ پیشے سے مجھے. جب میں مدھمانچل میں پارٹ ٹائم تھا تو وہاں بھی بہت محنت, پارٹ ٹائم 2 جز وقتی لیکچرر کے فرائض انجام دیا ہے. وہاں سے بہت محنت کیا میں نے. پھر اس کے بعد جب یہاں پرمنٹ نوکری مل گئی تو یہاں بھی اور محنت دوبالا ہو گئی میری. ٹیچر کے لیے محنت کرنا بہت ضروری ہے, اور یہ تصور بھی ہونا چاہیے منیر صاحب, دا جاب آف اے ٹیچر از
टू टीच, हाउ टू टीच, जी इस फिक्र में रहना चाहिए। बिल्कुल 24 घंटे उस अपने फ़न को जो सो जोलानी बख्शना, अपने पेशे को फ़रोग़ अता करना। जी। और आज के टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि नाज़रीन, पढ़ना पढ़ाना, पढ़ना पढ़ाना, ये दो चीज़ें टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है। देखा आपने कि उन्होंने बताया कि अगर तरबियत सही है तो किस्मत भी संवर से आती है बच्चों की, लेकिन अगर आप रहमत को ज़हमत समझेंगे तो फिर बच्चों का मुस्तक़बिल भी ताबनाक होने से ज़्यादा खौफनाक बन सकता है। तो लिहाजा टीचर्स को ये चाहिए कि वो अपनी पेशे से इंसाफ करें, तदरीसी खिदमत के साथ साथ उनकी तरबियत का भी जो है ना पहलू को भी उजागर करें, ताकि बच्चों के जहन में वो ख़यालात, वो अफ़कार ना पैदा हों जो उनके मुस्तक़बिल को दरख़शां बनाने से बेहतर बनाने के बजाय खौफनाक बनाते हैं। तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि तरबियती शोबे में जब आप थे तो बच्चों के रुझानात क्या थे आपके दौर में? बच्चे बड़े खुश होते थे बच्चे जी। और मैं हमेशा बच्चों को यही कहता था कि आगे तालीम हासिल करना है आपको तो आप अपने फितरी रुझान के तहत तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। जी। देखो आज भी एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़रूरी है, जब तक कि बच्चे का मैलान, रुझान, उसका अपना जो तबई जो रुझान है जी। उसको आइडेंटिफाई नहीं करके अगर तालीम दिलाएंगे तो बच्चा फिर वो मुकाम हासिल नहीं करेगा। फितरी रुझान के तहत बच्चों को तालीम दिलाना बहुत ज़रूरी है। उस दौर में बच्चों से यही कहता था मैं कि भाई आपका मिजाज क्या है, आप साइंस की तरफ राग़िब होना चाहते हैं या आर्ट्स की तरफ राग़िब होना चाहते? उस दौर में बड़ा अच्छा रहता था ये साइंस और आर्ट्स। तो बच्चों में एक ऐसा रुझान आ गया था कि साइंस पढ़ेंगे तो हम साइंसदान बनेंगे, इस तरह के रुझानात होते थे उस दौर में, और आर्ट्स पढ़ेंगे तो मुफक्किर बनेंगे हम लोग, ऐसा बड़ा डिस्कस होता था। तो बच्चों को मैं भी जो क्या है उनके रुझान की तरफ जो क्या है उनको राग़िब किया मैं कि आपका जो रुझान है साइंस का है तो साइंस की तरफ चल जाइए, और आर्ट्स है तो आर्ट्स की तरफ चल जाइए, मुफक्किर बनते हैं ये, यहाँ बड़े साइंसदान भी बनते हैं, साइंटिस्ट भी बनते हैं। तो ये रुझानत के हामिल वो तालिब इल्म थे उस दौर में। भाई वो सिस्टम ही बड़ा अच्छा था उस दौर का सिस्टम। हालांकि आजकल बहुत कुछ है, वसाइल हैं, टेक्नोलॉजी है, साइबर टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन लेक्चर हैं, ऑनलाइन तरबियत है, लेकिन भाई मैं तो कहता हूँ कि वसाइल के बावजूद भी बड़े मुल्क के दानिश्वर बने, मुफक्किर बने लोग तालिब इल्म। तो लिहाजा वसाइल की कमी के बावजूद भी इस तरह से लोगों में एक स्ट्रगल जज्बा भी पैदा था। आज सब कुछ है लेकिन तालीमी निज़ाम से इंटेलेक्चुअल नहीं बन रहे, ज़हनी मसाइल भी है, ज़हनी मसाइल भी हैं, इंटेलेक्चुअल नहीं पैदा हो रहे हैं, थिंक टैंक नहीं पैदा हो रहा है मेरा भाई। आज कहाँ है हमारा थिंक टैंक? नो पॉलिटिकल थिंक टैंक, नो सोशल थिंक टैंक, नो साइंटिफिक थिंक टैंक। तो पहले ज़माने में पॉलिसी साज शख्सियतें होती थी, मुल्क को एक सिमत, एक डगर आता करते थे अपनी सलाहियत से। तो सर मैं एक सवाल और करूँगा आपसे कि यहाँ पर जो उर्दू ज़रिए तालीम है, मुसाबकती इम्तहानात में जो है वो बच्चे कामयाब नहीं होते, इनकी वजूहात क्या होंगी? देखो उर्दू तालीम में बच्चे, देखो ये हमेशा एक रिवायती मसला है। जी हाँ, हमेशा मैं अपने दौर से सुनते आ रहा हूँ, अगर बच्चा मेहनत करे तो ज़बान का, लैंग्वेज का कोई दखल नहीं होता। जी हाँ, इंग्लिश मीडियम हो, तेलुगु मीडियम हो, उर्दू मीडियम हो। हम देखिए, हमारी मिसाल लीजिए, अनून कॉलेज में जब मैं बीए करने जाता था तो हमारे लेक्चरर्स घर में पढ़कर इंग्लिश बुक, उस ज़माने में उर्दू मीडियम के कोई सिलेबस के बुक नहीं थे, हम खरीदते थे, मिलते थे, कोई ट्रांसलेशन ही नहीं किया था उस ज़माने में। 1977 की बात बता रहा हूँ। तो हमारे लेक्चरर्स बड़ी मेहनत करके आके हमको पढ़ाते थे और समझाते भी थे। इफ़हाम और तफ़हीम का भी इतना अच्छा मादा था, जज्बा था, चाहे इकनॉमिक्स हो, सोशियोलॉजी हो, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, पॉलिटिकल साइंस हो, बहुत अच्छा समझा। और उस दौर के स्टूडेंट भी बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। बिल्कुल। कल जो लेक्चर देने वाला है लेक्चरर आज पढ़ के आते थे, ऐसे बच्चे थे मेरे क्लास में, ऐसे बच्चे मेरे क्लास में थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट। तो भाई तालीम से रग़बत पैदा करना बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ में हम आ गए हैं, जिस शोबे में हम आ गए हैं, भाई तालिब इल्म का, तालिब इल्म बहुत बड़ा दर्जा है, बहुत बड़ा दर्जा है साहब। तालिब इल्म करने जाता है तो फरिश्ते पर फैलाए थे, समंदर की मछलियां भी जो है दुआएं देती। इतना बड़ा तक़द्दुस का हामिल तालिब इल्म का तालिब इल्म हासिल करने की कोशिश करता है वो, लिहाजा इसका बड़ा मुक़द्दस फरीज़ा है, मुक़द्दस मुक़ाम है तालिब इल्म का। तो लिहाजा तालीम हासिल करने के लिए कोशिशें, अपनी रग़बत, अपना मैलान, अपने में एक जिबलत, इंस्टिंक्ट पैदा करना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। तो सर मैं आखिरी एक सवाल करूंगा आपसे कि अब ये ऐसा सवाल है जो आपकी ज़िंदगी को भी वाकिफ़ करवाता है, आपकी शख्सियत को भी वाकिफ़ कराता है और आपके रिटायरमेंट को भी वाकिफ़ करता है। क्या बहैसियत एक मुदर्रिस होने के बाद, रिटायर्ड होने के बाद, क्या मुदर्रिस ही रहता है?
ہاں یہ دیکھیے پیغمبری پیشہ ہے جی حضرت وسلم بھی معلم انسانیت معلم کائنات بنا کر بھیجے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو صلی اللہ علیہ وسلم. تو ٹیچر کبھی بھی ریٹائر نہیں ہوتا. ہاں یہ سسٹم کا ایک اصول ہے جی کہ پڑھاتے پڑھاتے ایک سسٹم میں 58 ایئرس کے بعد ریٹائر کرتے ہیں. جی اور اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں جی لیکن آپ دیکھیں ٹیچر ہمیشہ ٹیچر ہی ہوتا ہے جی اور مرتے دم تک ٹیچر ہوتا ہے. جی ہاں کیونکہ وہ ہمیشہ تربیت کا پہلو جی تربیت کا جو کیا ہے انداز اپنا ہی ہوتا ہے. جی قانون سے ہٹ کے بھی جو کیا ہے سماج میں تربیت کرتا ہے ٹیچر. بالکل تو ٹیچر کا بہت بڑا جو سو ایک شعر یاد آ رہا ہے بالکل بالکل. میرا گورکھپوری کا, ارشاد. سکوت شام مٹاؤ جی بہت اندھیرا ہے, ہاں سخن کی شمع جلاؤ بہت اندھیرا ہے. جی اب یہ سخن کے جو معنی ہیں یہاں فراق نے تعلیم لیا ہے. اچھا تو تعلیم کے ذریعے سے ہم پورے سماج کے اندھیروں کو دور کر سکتے ہیں. بالکل. معاشرے کے جو خرابیاں ہیں, معاشرے میں جو جاہلیت ہے جی اس کو بھی ہم دور کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے تعلیم کی اتنی بڑی اہمیت ہے اور ٹیچر ہمیشہ ٹیچر ہوتا ہے. جی کیونکہ دوسرے پیشے سے تو لوگ منقطع ہو جاتے ہیں جی لیکن ٹیچر عمر بھر ٹیچر رہتا ہے. مرتے دم تک ٹیچر ٹیچر ہی رہتا ہے بھائی. کیونکہ یہ ایک عالمی پیشہ ہے, جی کائناتی پیشہ ہے. بالکل. یہ جہاں بھی جاتا ہے یہ تربیت کا پہلو اپناتا ہے. جی چاہے برا لگو بھلا لگو, جی. اچھی بات کرتا ہے ٹیچر, جی. بری بات نہیں نہیں کہتا, کرتا. تاکہ بچے میں اصلاح پیدا ہو اصلاح جائے. پیدا. یہ ٹیچر کا جو ہے کیا کام ہے. جی اور اس طرح سے ٹیچر تو آپ جانتے ہیں کہ بھائی یہ قوم کا باپ ہوتا ہے, قوم کا معمار ہوتا ہے, اور کلاس روم میں قومیں تیار ہوتی ہیں میرے بھائی. بشرطے کہ ٹیچر اگر صحیح ایمانداری سے اپنا فرض اپنا پیشہ اگر انجام دیا تو قومیں اعلیٰ مقام عطا کرتی ہیں. جی کیونکہ یہ تعلیم تمام شعبوں کی ماں ہے. جی بالکل. اور تعلیم تمام جو کیا ہے شعبوں کو ترقی عطا کرتی ہے. اے پی جے عبدالکلام کی مثال لے لیجیے. جی ہاں بالکل. ہاں ہائی اسکول, ڈاکٹر ذاکر حسین بھی, ڈاکٹر ذاکر حسین, مولانا ابوالکلام آزاد. بالکل. حالانکہ اس زمانے میں اتنے وسائل نہیں تھے جی ہاں لیکن پھر بھی قوم کے تھنکر بنے, جی ہاں قوم کے جو کیا ہے دانشور بنے, قوم کے معمار بنے, قوم کے مدبر بنے. تو لہذا تعلیم بہت بڑا شعبہ ہے, مقدس کے حامل شعبہ ہے. اس کے تقدس کو برقرار رکھنا ہے تو ٹیچر استاد جی دونوں کو بھی جو اس کا محنت کرنا ضروری. بہت ضروری ہے میرے بھائی. تو ناظرین یہ تھے ڈاکٹر ناظم علی جو یوم اساتذہ کے طور پر اپنے تجربات سے واقف کروا رہے تھے, اپنے تعلیمی سماجی اور ادبی خدمات سے آپ کو روبرو کرا رہے تھے, جو اپنی زندگی کے حالات سے بھی واقف کروایا کہ انہوں نے بتایا کہ تربیت سے ہی قوم کی خدمت سنورتی ہے. اگر تربیت کی جو ذمہ داری ہے وہ اساتذہ پہ, اگر اساتذہ ذمہ داری سے, ایمانداری سے اور انصاف پسندی کے ساتھ قوموں کو سدھارتے ہیں تو وہ قومیں آگے جا کر نام روشن کریں گے دنیا میں. سیاست ٹی وی کے ناظرین کے لیے میرا ایک پیغام ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیے, کیونکہ بچوں کو پالتے تو سبھی ہیں, جو معاشی اعتبار سے کمزور ہے, غریب ہے, سب پالتے ہیں. ہاں ان کے لباس کی جو سے انتظام کرتے ہیں, ان کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں, لیکن تعلیم کو مت چھوڑیے آپ. تعلیم اپنے بچوں کو کیسا بھی کسی بھی حالت میں کیسے بھی آپ ہوں, کسی بھی موقف میں ہو معاشی, لیکن تعلیم کو آپ بچوں کو دلانا ضروری ہے. اور لڑکی ہو یا لڑکا, کبھی بھی تعلیمی جو کیا ہے درجات کو سلسلوں کو منقطع مت کریے. یہ بچے تعلیم کے ذریعے سے اپنا مقام ملک میں بنا سکتے ہیں. یقیناً صنفی امتیاز نہ رکھا جائے بلکہ تعلیم ہر ایک کے حق ہے, لیکن حق کی بنیاد پر اگر آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو انصاف کریں تدریسی شعبے سے, اور اپنی ایمانداری سے اپنے خدمات انجام دیں, اور قوموں کو سنوارنے کا بیڑا اٹھانا آپ ہی کے ذمہ ہے, کیونکہ آپ ہی سے پوچھ گچھ ہوگی, بلکہ آپ ہی کو کے طور پر جو قومیں بڑھتی ہے اور بڑھتی بھی ہیں. تو انہی سوالات اور جوابات اور انہی تاثرات اور تجربات کے ساتھ ہم آج کے اس پروگرام کو یہیں اختتام پر پہنچاتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ نئے موضوع کے لے کر, جس میں ہم ایک اگلے مہمان کو لائیں گے جو آپ کے سامنے اپنی معلومات آپ تک پہنچائیں گے اور آپ کو سدھارنے اور رہنمائی کرنے کا جو ہے مشورہ دیں گے. فی الحال محمد منیر کو اور ڈاکٹر ناظم علی کو اجازت دیں. دیکھتے رہیں سیاسی ٹی وی پروگرام سیاست کہہ رہے گاڑا.